things of soft tones اور ہلکے رنگوں کی یہ شعر ہیں. ہماری غزل کی جو پوری روایت ہے وہ کنائے کی روایت ہے اور اشاروں کی روایت. ہمارے غزل میں ہم نے سیکھا یہی ہے کہ ہم منہ کھول کے بات نہ کہیں بلکہ اشاروں میں بات کہیں. تو ہمارے زمانے میں کند ذہن زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کو کھول کھول کے سنانا پڑتا ہے. یہ اشارے کی بات، کنائے کی بات. چاند بھی حیران، دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے. چاند بھی حیران، دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے. اور ایک شعر یہ ہے کہ مصرعِ اول میں کیوں الجھے ہوئے ہو دیر سے، مصرعِ اول میں کیوں الجھے ہوئے ہو دیر سے، عشق کا سارا مزہ تو مصرعِ ثانی میں. مصرعِ اول میں ہی الجھے ہوئے ہو دیر سے، عشق کا سارا مزہ تو مصرعِ ثانی میں ہے. عشق کا سارا مزہ تو مصرعِ ثانی میں ہے. اور ہمارے زمانے کا پیڈیکمنٹ جو ہے خاص طور پہ ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد کہ کچھ چہرے نمایاں ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں اور ان کے سائے میں باقی تمام لوگ اندھیرا بن جاتے ہیں. تو غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بے نوری کا راز، غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بے نوری کا راز حکمران وقت کے چہرے کی تابانی میں ہے. ارے کیا کہنا ہے. غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بے نوری کا راز بادشاہ وقت کے چہرے کی تابانی میں ہے. چاند بھی حیران، دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے. اور یہ دو شعر ہیں کہ ابھی آپ نے غزل سنائی تھی، یہ دراصل حیرت الہ آبادی کا شعر ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو چند شعر میں نے بھی زمین میں، اندر کے حادثوں پہ کسی کی نظر نہیں. کیا کہنا ہے. اندر کے حادثوں پہ، اندر کے حادثوں پہ کسی کی نظر نہیں، ہم مر گئے ہیں اور ہمیں اس کی خبر نہیں. ارے کیا کہنا ہے. واہ واہ. اندر کے حادثوں پہ کسی کی نظر نہیں، ہم مر گئے ہیں اور ہمیں اس کی خبر نہیں. اور سورج کے ساتھ ہے میرا سیدھا مقابلہ. کیا مصرع ہے. واہ واہ. سورج کے ساتھ ہے میرا سیدھا مقابلہ، اچھا ہوا کہ راہ میں کوئی شجر نہیں. سورج کے ساتھ ہے میرا سیدھا مقابلہ، اچھا ہوا کہ راہ میں کوئی شجر. اندر کے حادثوں پہ کسی کی نظر نہیں، ہم مر گئے ہیں اور ہمیں اس کی خبر نہیں. اور شعر دیکھیں کہ کسے پھر مارتی یہ زندگی کی سوت کیا کرتی. کسے پھر مارتی یہ زندگی کی سوت کیا کرتی، میں پیدا ہی نہیں ہوتا تو میری موت کیا کرتی. کسے پھر مارتی یہ زندگی کی سوت کیا کہنا ہے. کیا کرتی، بہت پہلی بار میں پیدا ہی نہیں ہوتا تو میری موت کیا کرتی. کسے پھر مارتی یہ زندگی کی سوت کیا کرتی، میں پیدا ہی نہیں ہوتا تو میری موت کیا کرتی. اس میں ایک شعر ہے، اس میں ایک لفظ ہے فوت. فوت مانا مرنے کو کہتے ہیں کہ مرے بیٹھے ہیں ہم پہلے ہی اپنے یار جانی پر. اچھا ہے. مرے بیٹھے ہیں ہم پہلے ہی اپنے یار جانی پر، محبت میں یہ دنیا، محبت میں ہمیں دنیا دوبارہ فوت کیا کرتی. مرے بیٹھے ہیں ہم پہلے ہی اپنے یار جانی پر، محبت میں ہمیں دنیا دوبارہ فوت کیا کرتی. اور یہ شعر ہے کہ 2-3 شعر اور دیکھیں کہ
सांस लेने को नफस कहते हैं। हवाएं तेजे नफस में बिखरने लगते हैं। तेज सांस की हवाएं तेजे नफस में बिखरने लगते हैं। ज्यादा जीने लगे हम तो मरने लगते हैं। अरे वाह 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 हवाएं तेजे नफस में बिखरने लगते हैं। वाह 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 ज्यादा जीने लगे हम तो मरने लगते हैं। वाह 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 तो हमारे काम का एक काम भी नहीं है तो हम वाह हमारे काम का एक काम भी नहीं है तो हम न करने वाला हर एक काम करने लगते हैं। अच्छा है, वाह 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 हमारे काम का एक काम भी नहीं है तो हम न करने वाला हर एक काम करने लगते हैं। वो छत पे रहता है, उसी देखें कि वो छत पे रहता है और हम हैं ऐसे इश्क के चोर। अच्छा वाह 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 वो छत पे रहता है और हम हैं ऐसे इश्क के चोर कि पांव रखते ही जीने उतरने लगते हैं। अरे वाह 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 वो छत पे रहता है और हम हैं ऐसे इश्क के चोर कि पांव रखते ही जीने उतरने लगते हैं। वाह ज्यादा जीने लगे हम तो मरने लगते हैं। और यही सवाल मोहब्बत दोबारा करके लाओ। अच्छा यही सवाल मोहब्बत दोबारा करके लाओ। जहां जहां है मुनाफा खसारा करके लाओ। अरे वाह वाह यही सवाल मोहब्बत क्या बात दोबारा करके लाओ। जहां जहां है मुनाफा खसारा करके लाओ। और बड़ा यकीन है मोहब्बत की मौजज़ों पे तुम्हें, मौजज़े चमत्कार, बड़ा यकीन है मोहब्बत के मौजज़ों पे तुम्हें, तो लो ये कतरे अश्क और सितारा करके लाओ। अरे क्या कहना है, वाह 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 बड़ा यकीन है मोहब्बत के मौजज़ों पे तुम्हें, वाह 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 तो लो ये कतरे अश्क और सितारा करके लाओ। हमारी जो हिंदुस्तान की शायरी की परंपरा है, हमारे यहाँ पता नहीं क्या अध्यात्म को बहुत ज्यादा जोर दे दिया गया है, लेकिन हमारे सारे संस्कृत से लेके कालिदास से लेके भौमिक, विद्यापति, हमारे बिहारी और रसलीन, सारे लोग, जो हमारा काव्य शास्त्र है उसमें श्रृंगार को रसराज कहा गया है। और उसमें भी वियोग नहीं, संयोग पक्ष को रसराज कहा गया है। वाह पता नहीं हमने महबूब की आंखों और उसकी जुल्फों और उसके रुखसारों से डरना शुरू कर दिया, पता नहीं। ये हो सकता है इसमें प्रगतिशील जो हमारे लोग रहे हैं, इन्होंने दुनिया और उसकी झंझटें या मसले उनको बहुत ज्यादा किया, उसमें ये कुछ नहीं है। लेकिन हम 1000-2000 साल की हमारी रिवायत है। तो अब ये देखिए कि 2-3 शेर हैं कि वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता। क्या बात है, वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, गले तो लगता है आगोश में नहीं आता। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह वो वाह अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, गले तो लगता है आगोश में नहीं आता। नशे में धुत किए रखते हो मुझको आठों पहर, क्या और कहना, उस पे कहते हो मैं होश में नहीं आता। अरे वाह 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 नशे में धुत किए रहते हो मुझको आठों पहर, वाह करो साहब, और वाह उस वाह पे कहते हो मैं होश में नहीं आता। होश का एक काफी और इस तरह से है कि नशा उतरते ही फिर होश उड़ने लगते हैं। नशा उतरते ही फिर होश उड़ने लगते हैं, इसीलिए तो मैं कभी होश में नहीं आता। नशा उतरते ही फिर होश उड़ने लगते हैं, इसीलिए मैं कभी होश में नहीं आता। और एक शेर बनाने की कोशिश की है। देखिए हमारे यहाँ पुरानी कहानी खरगोश और कछुए की है, उसको देखिए गजल में किस तरह से आया है कि नहीं आया है कि मुझे जिताती है मेरी ये सुस्त रफ्तारी, बहुत अच्छा, मुझे जिताती है मेरी ये सुस्त रफ्तारी, मैं खुद फरेबी ये खरगोश में नहीं आता। मुझे जिताती है मेरी ये खुश
میری یہ سست رفتاری واہ 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 میں خود فریبیے خرگوش میں نہیں آتا، زمین لفظ اگایا نہیں بہت دن سے، کیا اچھا مصرع زمین لفظ اگایا نہیں بہت دن سے، کچھ آسماں سے بھی آیا نہیں بہت دن سے، واہ اچھا اچھی بات زمین لفظ اگایا نہیں بہت دن سے، کچھ آسماں سے بھی آیا نہیں بہت دن سے۔ شعر دیکھیں کہ یہ شہر وہ ہے کہ کوئی خوشی تو کیا دیتا، یہ شہر وہ ہے کہ کوئی خوشی تو کیا دیتا، کسی نے دل بھی دکھایا نہیں بہت دن سے۔ یہ شہر وہ ہے کہ کوئی خوشی تو کیا دیتا، کسی نے دل بھی دکھایا نہیں بہت دن سے۔ وہ عجیب لوگ ہیں، بس راستوں میں ملتے ہیں، کیا بات ہے کسی نے گھر ہی بلایا نہیں بہت دن سے۔ ارے واہ 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 عجیب لوگ ہیں، بس راستوں میں ملتے ہیں، واہ کسی واہ نے گھر ہی بلایا نہیں بہت دن سے۔ اور ایک رات وہ گیا تھا جہاں بات روک کے، ایک رات وہ گیا تھا جہاں بات روکتے بات روک کے، اب تک رکا ہوا ہوں وہیں رات روک کے۔ واہ 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 ایک رات وہ گیا تھا جہاں بات روک کے، واہ اب واہ تک رکا ہوا ہوں وہیں رات روکتے رات روک کے۔ وہ آنکھیں برستی دیکھی تو بادل ٹھہر گئے، واہ آنکھیں برستی دیکھی تو بادل ٹھہر گئے، آنکھوں کے احترام میں برسات روک۔ اچھا ہے واہ 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 آنکھیں برستی دیکھی کیا کہنا ہے تو بادل ٹھہر گئے، آنکھوں کے احترام میں برسات روک کے، اور دل ایک ہی وصال میں کنگال ہو گیا، ارے واہ واہ دل ایک ہی وصال میں کنگال ہو گئے کنگال ہو گیا، کرنی تھی خرچ دولت جذبات روک کے۔ بہت اچھا ہے واہ 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 کیا کہنا ہے دل ایک ہی وصال میں کنگال ہو گیا، کرنی تھی خرچ دولت جذبات روکتے روک کے۔ احساس زبان پر کچھ تو اپنے لیے بھی بچے رہو، کیا احساس کچھ تو اپنے لیے بھی بچے رہو، اے میرے شاہ خرچ ذرا ہاتھ روک کے۔ بہت اچھا ہے احساس واہ کچھ تو واہ۔ اپنے لیے بھی بچے رہو، اے میرے شاہ خرچ ذرا ہاتھ روک کے۔ اور آخر میں اپنی محبت نامہ ایک سنا دیتا ہوں جی۔ دل ایک ہی وصال میں کنگال ہو گیا، کرنی تھی ہم کو دولت جذبات، کرنی تھی خرچ دولت جذبات روک کے۔ اور تمہیں اس سے محبت ہے تو ہمت کیوں نہیں کرتے، تمہیں اس سے محبت ہے تو ہمت کیوں نہیں کرتے، کسی دن اس کے در پہ رقص وحشت کیوں نہیں کرتے، ارے واہ واہ تمہیں اس سے محبت ہے تو ہمت کیوں نہیں کرتے، کسی دن کسی دن اس کے در پہ رقص وحشت کیوں نہیں کرتے، علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے، علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے، محبت کر کے دیکھو نا، محبت کیوں نہیں کرتے، واہ 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 علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے واہ 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 محبت کر کے دیکھو نا، محبت کیوں نہیں کرتے، واہ 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 تمہارے دل پہ اپنا نام لکھا ہم نے دیکھا ہے، کیا اچھا تمہارے دل پہ اپنا نام نام لکھا ہم نے دیکھا ہے، ہماری چیز پھر ہم کو عنایت کیوں نہیں کرتے، اچھا ہے واہ واہ تمہارے دل پہ اپنا نام لکھا ہم نے دیکھا ہے، ہماری چیز پھر ہم کو عنایت کیوں نہیں کرتے، اور قیامت دیکھنے کے شوق میں ہم مر مٹے تم پر، ہو قیامت دیکھنے کے شوق میں ہم مر مٹے تم پر، قیامت کرنے والوں اب قیامت کیوں نہیں کرتے، قیامت کرنے والوں اب قیامت کیوں نہیں کرتے،
دل و جاں کی تباہی کی شکایت پر کہا اس نے تم اپنے گھر کی چیزوں کی حفاظت کیوں کیا نہیں بات ہے؟ ارے واہ واہ واہ، پھر عنایت فرمائیے۔ دل و جاں کی تباہی کی شکایت پر کہا اس نے تم اپنے گھر کی چیزوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ واہ واہ واہ، اور ایک سمبلزم ہے نماز عبادت سے امیجری ہے اس کی کہ ایک امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مقتدی ہوتے ہیں، اور وہ جو جماعت ہوتی ہے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح سے ایک امیجری ہے کہ میں اپنے ساتھ جذبوں کی جماعت لے کے آیا ہوں، ارے واہ، میں اپنے ساتھ جذبوں کی جماعت لے کے آیا ہوں، جب اتنے مقتدی ہیں تو امامت کیوں نہیں کرتے؟ ارے واہ واہ واہ، میں اپنے ساتھ جذبوں کی جماعت لے کے آیا ہوں، جب اتنے مقتدی ہیں تو امامت کیوں نہیں کرتے؟ کبھی اللہ میاں پوچھیں گے تب ان سے بتائیں گے، پوچھیں گے کسی سے کیا بتائیں ہم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات ارے ہے؟ واہ واہ، بہت اچھا۔ کبھی اللہ میاں پوچھیں گے تو ان سے بتائیں واہ گے، واہ، کسی سے کیا بتائیں ہم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے ہونٹ، دیکھیے یہ میری طرف سے میرے معشوق کو خراج تحسین ہے، اس میں صرف ہونٹ کا ذکر ہے، باقی ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی، اس کے لیے دوسری بہت سی غزلیں چاہیے۔ تم اپنے ہونٹ آئینے میں دیکھو اور پھر سوچو، اس میں ایک لفظ ہے قناعت، قناعت کرنا میں نے بس ٹو گیٹ سیٹسفائیڈ۔ تم اپنے ہونٹ آئینے میں دیکھو اور پھر سوچو کہ ہم صرف ایک بوسے پر قناعت کیوں نہیں کرتے؟ ارے واہ واہ، تم اپنے ہونٹ آئینے میں دیکھو اور پھر سوچو کہ ہم صرف ایک بوسے پر قناعت کیوں نہیں کرتے؟ مرتب کر لیا ہے کلیات زخم اگر اپنا تو پھر احساس جی اس کی اشاعت کیوں نہیں کرتے؟ سنیے سنیے سر، عبادت عبادت والا شعر، مرتب کر لیا ہے کلیات زخم اگر اپنا کیا عبادت کہنا ہے، واہ واہ، پھر احساس جی اس کی اشاعت کیوں نہیں کرتے؟ عبادت والا شعر پڑھیے، عبادت، کبھی اللہ میاں پوچھیں گے کیا بات، سب ان کو بتائیں گے، کسی سے کیا بتائیں ہم عبادت کیوں نہیں؟ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ واہ، اور دو تین شعر اور ہیں، سن لیجیے کہ اب پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، ہم چارہ گھر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے، واہ، پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، ہم چارہ گھر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے، جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا، جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا، ایک بار ہم گئے تھے بازار ہو کے نکلے، ارے واہ واہ واہ، جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا، ایک بار ہم گئے تھے بازار ہو کے نکلے، اور آخر تو زندگی کے قدموں میں بچھ گئے ہم، کیا چل رہا، آخر کو زندگی کے قدموں میں بچھ گئے ہم، اور اس کی ٹھوکروں سے ہموار ہو کے نکلے۔ ارے واہ 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 واہ، کیا بات، دیکھیے آپ نے سنا جناب فرحت احساس کو، ایک نئے انداز کی شاعری، مگر وہ شاعری جو سب کے دل میں جگہ بناتی ہے اور جو سب کے دل سے پھوٹتی ہے، لفظ نہیں ملتے، اللہ نے ایک شاعر بھیج دیا فرحت احساس، اور اس نے سب کی کہانی لکھ دی۔ یہ وہ شاعری ہے دوستو جو جذبات کے کاغذ پر احساس کے قلم سے لکھی جاتی ہے، اور یہ شاعری اس لیے بھی یہاں پڑھی گئی کہ آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں غزل کی آبرو اور مشاعروں کا وقار محترم پروفیسر وسیم بریلوی۔ شخص، ایک آدمی، ایک انسان جب شخص بن جاتا ہے تو اس کی تشریح کرنا بڑے بڑے دماغ والوں کے لیے بھاری پڑتی ہے،
اور شخص جب شخصیت بن جائے تو دانشوروں کو کاغذ اور قلم لے کے آنا پڑتا ہے، اور شخصیت جب ادارہ بن جائے تو گزرتے ہوئے لمحوں کو اپنے آپ کو صدیوں میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ یہی غزل کی کہانی بھی ہے، اور یہی محترم پروفیسر وسیم بریلوی کی حقیقت بھی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ سب لوگ جنہوں نے فرحت احساس صاحب کو سنا، جو وسیم صاحب کو سنیں گے۔ اجے پانڈے صاحب پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اپنے شاعر کو آج باہر نکالا۔ دیو منی پانڈے بمبئی سے آئے، بھائی آلوک سری واستو نے دہلی سے آ کر ہمارے بزرگوں کی بات کی، ساکیت رنجن جی نے افریقہ سے یہاں آ کر مشاعرے کا وقار بڑھایا۔ وہ لوگ کل بہت پچھتائیں گے جو آج اس محفل میں نہیں ہیں، اور آپ سب خوش نصیب ہیں کہ آپ نے صرف شاعری نہیں سنی ہے، ایک ایک شاعر سے 10 کتابوں کا نور حاصل کیا ہے۔ محترم پروفیسر وسیم بریلوی، جو میں نے بتایا کہ اب ایک ادارہ بن چکے ہیں، بھارت سرکار غزل کو سلام کرتی ہے تو وسیم صاحب کو NCPUL کا وائس چیئرمین بنا دیتی ہے۔ اتر پردیش کی سرکار غزل کے سامنے نتمستک ہوتی ہے تو انہیں ودھان پریشد کا ممبر بنا دیتی ہے۔ یہ کام پرانی ایک سرکار نے بہت سمجھداری کے ساتھ کیا تھا، اور ہندی کویتا کی آبرو مہادیوی ورما کو اس صدن کے لیے نامزد کیا ہے۔ ایک لمبے فاصلے کے بعد محترم پروفیسر وسیم بریلوی اس صدن میں پہنچے۔ پانڈے صاحب بہت آپ کو مبارکباد اس لیے کہ وسیم صاحب جس کیفیت میں اور جس مصروفیت میں آج رائے پور آئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے آپ سے شیئر کروں۔ آپ کو پرسوں کینیڈا میں مشاعرہ پڑھنا ہے، یہاں سے دہلی جا کر کینیڈا کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ بڑا ٹائٹ شیڈیول تھا، لیکن رائے پور والوں کی محبت، یہاں کے کلچرل ڈپارٹمنٹ والوں کا بلاوا، اور بھائی اجے پانڈے صاحب کا اصرار وسیم صاحب کو یہاں لے آیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مشاعروں کے لمحے جو وسیم صاحب کو سن رہے ہیں، یہ کتابوں میں غزل کی صدیوں کی طرح انہیں درج کر رہے ہیں۔ ایک ایسی آواز کہ جو دلوں کو نور دیتی ہے، ایک ایسی غزل جو سننے والوں کو سرور دیتی ہے۔ ہماری قدر کرو اے سخن کے متوالو، غزل کو کل نہ ملیں گے مزاج داں ہم سے۔ یہ ان کی شخصیت ہے، اور آپ سے میرا تقاضا یہ ہے کہ رقص میں تیز کرو، ساز کی لے تیز کرو، سوئے میں خانہ سفیرانے حرم آتے۔ میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے مشاعرے کو اپنے کلام سے مکمل کریں۔ دوستو، ابھی آپ نے برادرم فرحت احساس صاحب سے جو شاعری سنی، یقین کیجئے کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اس وقت یہ غزل کا وہ تیور سننے کو ملا ہے جو مدتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس بات کا بہت ذکر کیا گیا کہ آج محفل میں اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے ہونا چاہیے تھے، تو میں یہ کہوں گا کہ اتنے ہی لوگ ہیں جتنوں کو ہونا چاہیے تھا۔ دراصل خوشبو، عطر مقدار میں بہت کم ہوتا ہے، کوانٹٹی میں بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشبو بہت دور تک جاتی ہے۔ تو اس خوشبو کا جو اہتمام ہمارے عزیز اجے پانڈے جی نے کیا، یہ کل صبح خود لندن جا رہے ہیں، باہر کے سفر کے لیے تیار ہیں، ان کا حکم تھا، میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ مشاعرہ نہیں ہوا، شاعری ہوئی۔ میں بھیڑ میں رہتا ہوں، مجھے بہت مالک نے نوازا ہے کہ اپنی بات کہنے کے لیے بھیڑ بھی سن لیتی ہے، لیکن روح اس وقت خوش ہوتی ہے جس وقت چند لوگ ہوں اور شاعری سننے کے بعد تالی سے زیادہ ان کے چہروں پر
جو چمک آئے، ان کی آنکھوں میں جو چمک آئے، تب لگتا ہے کہ شاعری کا حق ملا اور شاعری کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا کہ اچھے اور سچے لوگوں تک ہماری بات پہنچی اور انہوں نے سنا اور سمجھا۔ آئیے میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ دل میں مندر کا سا ماحول بنا دیتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ دل میں مندر کا سا ماحول۔ اب یہاں وہ لوگ ہیں جن سے کچھ کہنا نہیں ہے، مجھے صرف پڑھنا ہے اور آپ کو سن کر بتانا ہے۔ میں شعر پڑھوں گا کہ دل میں، اب اس لفظ کا اگر میں استعمال کرنے کے بعد جس کو نبھا سکا ہوں تو بتائیے کہ دل میں مندر کا سا ماحول بنا دیتا ہے، کوئی ایک شمع سی ہر شام جلا دیتا ہے۔ دل میں مندر کا سا ماحول بنا دیتا ہے، کوئی ایک شمع سی ہر شام جلا دیتا ہے۔ اور یہ شعر کہ زندگی دی ہے تو یہ شرط عبادت نہ لگے۔ ارے واہ واہ واہ، زندگی دی ہے تو یہ شرط عبادت نہ لگے۔ سنیے کہ زندگی دی ہے تو یہ شرط عبادت نہ لگے، ارے پیڑ کا سایہ بھلا پیڑ کو کیا دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندگی دی ہے تو یہ شرط عبادت نہ لگے، پیڑ کا سایہ بھلا پیڑ کو کیا دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، پھر فرمائیے صاحب۔ بہت شکریہ، مگر آپ لوگ ذرا جھجک رہے ہیں داد دینے میں۔ پیڑ کا سایہ بھلا پیڑ کو کیا دیتا ہے۔ زندگی دی ہے تو یہ شرط عبادت نہ لگا، پیڑ کا سایہ بھلا پیڑ کو کیا دیتا ہے۔ واہ واہ، آئیے کچھ نئے مضامین سناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ غور کیجیے گا اس شعر پر کہ پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھیے، پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھیے، پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھیے اور سوچئے کہ ڈوبنا کتنا محال ہے۔ واہ 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 واہ، پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھیے اور سوچئے کہ ڈوبنا کتنا محال ہے، اور سوچئے کہ ڈوبنا کتنا محال ہے۔ دیکھیے نفرتوں کی باتیں ہوتی ہیں، نفرت بھی ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ بری چیز نہیں ہے، لیکن نفرت اگر محبت پر حاوی ہو جائے یہ بری چیز ہے۔ میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، جب سے یہ سرشٹی ہے جب تک رہے گی، میرا شعر سنیے کہ زمین تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے، لیکن آج تک 1 انچ بڑی نہیں ہے۔ زمین تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے، لیکن زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں۔ ارے واہ واہ واہ، زمین تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے، لیکن زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، بہت جی خوش ہو رہا ہے۔ آپ نے جس طرح ہمارے شعراء کو سنا ہے، بھائی بہت ہی کامیاب محفل ہے، یہ ہزاروں ہزاروں میں بھاری ہے آپ کی چھوٹی سی محفل کہ زمین تو جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے، لیکن زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں۔ اور ایک شعر اور سنیے، پیش کرتا ہوں کہ اس زمانے کا بڑا کیسے بنوں، اس زمانے کا بڑا کیسے بنوں، زور اس پر ہے صاحب کہ اس زمانے کا بڑا کیسے بنوں، اتنا چھوٹا پن میرے بس کا نہیں۔ ارے واہ 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 واہ، اس زمانے کا بڑا کیسے بنوں، اتنا چھوٹا پن میرے بس کا نہیں۔ اس زمانے کا بڑا کیسے بنوں، اتنا چھوٹا پن میرے بس کا نہیں۔ برین ڈرین ہوا، ویسٹ نے، پاشچات سبھیتا نے ہمارے بچوں کو کھینچا، سبھیتا نے کہاں کھینچا، وہاں کے بازار نے کھینچا، عالمی منڈیوں میں ہمارے دماغ بک رہے۔ اس درد کو میں نے وہاں جا کر محسوس کیا، دیکھا 20-25 سال کے بعد
کن مسائل سے وہ لوگ دو چار ہیں. یہاں والدینوں کے ساتھ والدین کے ساتھ حادثے ہو رہے ہیں، وہ وہاں پر پیسہ کما رہے ہیں. یہ درد میں نے پیش کرنے کی کوشش کی. 2 مصرے ہیں، سنیے. کہ پتنگ جیسا یہ اڑنا بھی کوئی اڑنا ہے، پتنگ جیسا یہ اڑنا بھی کوئی اڑنا ہے، کہ اڑ رہے ہیں مگر دوسروں کے ہاتھ میں ہے. پتنگ جیسا یہ اڑنا بھی کوئی اڑنا ہے، کہ اڑ رہے ہیں مگر دوسروں کے ہاتھ میں، مگر دوسروں کے ہاتھ میں. روشنی سے ہیں دامن بچائے. روشنی سے ہیں دامن. سنیے ایک مضمون سناتا ہوں آپ کو بلا کی کہ روشنی سے ہیں دامن بچائے، کتنے خوددار ہوتے ہیں سائے. روشنی سے ہیں دامن بچائے، کتنے خوددار ہوتے ہیں سائے. کتنے خوددار ہوتے ہیں سائے، روشنی سے ہیں دامن بچائے. ایک میں نے شعر کہا تھا کبھی، اب عزت تو محفل ایسی ہے نظر میں آئیں گے. میں پیش کرتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ نظر میں آئیں گے چہرے نہ جانے کس کس کے. جب کہا تھا جب بھی سچا تھا اور آج اس سے زیادہ سچا. سنیے کہ نظر میں آئیں گے چہرے نہ جانے کس کس کے، دعائیں مانگیے محفل میں روشنی کم ہو. نظر میں آئیں گے چہرے نہ جانے کس کس کے، دعائیں مانگیے محفل میں روشنی کم ہو. کسی کا راز کسی سے کبھی نہیں کہتے. کسی کا راز کسی سے کبھی کسی کا راز کسی سے کبھی نہیں کہتے، یہ احتیاط اندھیروں میں پائی جاتی ہے. کسی کا راز کسی سے کبھی نہیں کہتے، یہ احتیاط اندھیروں میں پائی جاتی ہے. میں نے شعر کہا تھا، اس کا نتیجہ بہت بعد میں سامنے آیا. کہنا یہ ہے کہ شاید پہلے سوچ لیتا ہے اور وقت پہ بعد میں اس کی تصدیق کرتا ہے. میں نے کہا تھا کہ غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں. غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، آپ کے چہرے سے بھی لگ رہا ہے، آپ کے رد عمل سے بھی لگ رہا ہے کہ غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں اور سمندروں کی تلاشی کوئی نہیں لیتا. غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں، غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں، سمندروں کی تلاشی کوئی نہیں لیتا. اب آئیے میں آپ کو کچھ ادھر ادھر سے شعر سناتا ہوں. یہ شعر سنیے، یہ شاید سیلف میڈ آدمی کا شاید اس سے بہتر میں سوچ نہیں سکتا تھا جو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی. پیش کرتا ہوں کہ کیا بتاؤں کیسا خود کو دربدر میں نے کیا. ایک ایک آدمی شرکت کرے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے. سنیے شعر کو کہ کیا بتاؤں کیسا خود کو دربدر میں نے کیا، عمر بھر کس کس کے حصے کا سفر میں نے کیا. کیا بتاؤں کیسا خود کو دربدر میں نے کیا، عمر بھر کس کس کے حصے کا سفر میں نے کیا. اور شعراء حضرات سنیں، عمر بھر کس کس کے حصے کا سفر میں نے کیا، تو نفرت بھی نہ کر پائے گا اس شدت کے ساتھ، تو نفرت بھی نہ کر پائے گا اس شدت کے ساتھ، جس بلا کا پیار تجھ سے بے خبر میں نے کیا. تو نفرت بھی نہ کر پائے گا اس شدت کے ساتھ، جس بلا کا پیار تجھ سے بے خبر. مالک کا کرم ہے کہ ادھر شعر آتا ہے ادھر آپ لوگوں کا ہو جاتا ہے. میں کچھ وہ شعر سناتا ہوں جو ہو سکتا ہے کسی ذریعے سے پہنچ گئے ہوں، آپ تک پہنچ ہی گئے ہوں گے اس لیے کہ پڑھے اتنے گئے ہیں. پیش کرتا ہوں کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے. 3 کنڈیشن سنیے گا جی. کون سی بات
یہ انڈیویجول کے لیے بھی ہے اور سوسائٹی کے کلیکٹیوٹی کے لیے. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اور فرد صاحب یہ شعر سنیے، بڑے کرب کا شعر ہے. دنیا کا سب سے بڑا غم اگر کوئی انسان کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ ہے جس کو میں اس شعر میں پیش کر رہا ہوں. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے. سنیے، ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے، کیسے ماں باپ کے ہونٹوں سے ہنسی جاتی ہے. ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے، کیسے ماں باپ کے ہونٹوں سے ہنسی جاتی ہے. ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے، وہ کبھی ہنس ہی نہیں سکتا. ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے، کیسے ماں باپ کے ہونٹوں سے ہنسی جاتی ہے. 70 سال کا ہندوستان، آزاد ہندوستان، اور میرا یہ مطلب سنیے. اس میں ایک شبد آئے گا تیرگی، اس کے معنی اندھیرے کے ہیں. پیش کرتا ہوں کہ سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ. سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ، کتنا بڑا مذاق ہوا روشنی کے ساتھ. سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ، کتنا بڑا مذاق ہوا روشنی کے ساتھ. اور شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ. زندگی کا بہت بڑا سچ پیش کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ جائے گا یہ شعر. آپ سنیے محبت سے کہ شرطیں لگائی جاتی نہیں، سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ، کتنا بڑا مذاق ہوا روشنی کے ساتھ. شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ، کیجئے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ. شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ، کیجئے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ. کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، وعدے کیے کسی سے گزاری کسی کے ساتھ. کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، وعدے کیے کسی سے گزاری کسی کے ساتھ. اور یہ غزل ملاحظہ فرما لیں کہ چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا. سب سے غلط کام یہی ہو رہا، نکاراتمکتا سر چڑھ کر بول رہی ہے، سکاراتمکتا گھروں میں اندر بیٹھی ہوئی ہے، بول تک نہیں رہی. چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا، تمہیں حق دے دیا کس نے دیو کے دل دکھانے کا. یہ لوٹا نہیں شعر، لوٹائیے شعر میرا، کیونکہ مجھے چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا، تمہیں حق دے دیا کس نے دیو کے دل دکھانے کا. تمہیں حق دے دیا کس نے دیو کے دل دکھانے کا. ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا. ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا. ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا. زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا. کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو، کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو، میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا. کہاں کی بات کرتے ہو، کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو، میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا. اب یہ دو شعر سنیے.
بطور خاص ہندوستانی صدیوں کی ہندوستانی سنسکرتی کا ایک سبجیکٹ ہے، ایک موضوع ہے، جنم جنمانتر کا رشتہ دنیا کے کسی کنسرٹ میں نہیں ہے، کسی تہذیبی کنسرٹ میں نہیں۔ میں اسے غزل بناتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا، کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو، میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا، نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، ارے بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹانے کا، نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا، نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا۔ اور اس خاکسار کی طرف سے ایک تحفہ قبول بھی ہے، بہت چھوٹا سا شاعر ہوں مگر یہ شعر ہو گیا، پیش کرتا ہوں۔ نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا، یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک، یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک، سمندر نے بہت موقع دیا تھا ڈوب جانے کا، یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک، سمندر نے آخر میں ایک تازہ غزل کے چند شعر سناتا ہوں آپ کو، ملاحظہ فرمائیں، آپ کے لیے دینی سرے آپ کے شاید سنا کہ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، دریا کا سارا نشہ، ہاں جی لگا کے سنیے، میں بھی آپ کو جی لگا کے سناتا ہوں کہ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، اترتا چلا گیا، جتنا مجھے ڈوبویا ابھرتا چلا گیا، دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، جتنا مجھے ڈوبویا ابھرتا چلا گیا، وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا۔ جھوٹ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، وہی بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا۔ اب ایک شعر نظر ہے آپ کی محفل میں، ملاحظہ فرمائیے، نئی غزل کا یہ شعر خاص طریقے سے سنیے، پیش کرتا ہوں کہ ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی۔ اب دیکھیے کیا مضمون کہہ رہا ہوں، سنیے، جا کر سنیے اس شعر کو کہ وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا، ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بڑھتا چلا گیا، ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بڑھتا چلا گیا، ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بڑھتا چلا گیا، میں جیسے کوئی زخم تھا بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا، منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا، میں ایسے اب ایک شعر اور حاضر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سنیے، دیکھیے میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انسان بیسیکلی مطلب قدرت کی طرف سے اس کے اندر جو پوترتا کا پورا سبھاؤ ہے، لیکن ظاہر ہے گناہ کرتا ہے اس کے بعد بھی، لیکن کوئی طاقت ہے، اگر آپ کسی کی فقیر کی نظر میں آ جائیں
تو وہیں سے انتظام ہوتا رہتا ہے کہ آپ غلط راستے پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اندر کوئی چاہتا میں اس کو غزل بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں جیسے کوئی زخم دھبڑتا چلا گیا، منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا، حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا. زندگی سنتولن کا نام ہے. یہ پورا کا سارے جتنے مذاہب ہیں صرف آپ کو سنتولت کرنے کے لیے آئے، ورنہ انسان کے اندر شیطان بہت کچھ پیش کرتا ہوں کہ جیسے کوئی پروں کو میں نے پڑھا شعر کے میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا، منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا، حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا. ارے واہ واہ واہ، بہترین، واہ واہ واہ. حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا. اور آخری شعر اس غزل کا حاضر کرتا ہوں کہ دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے. دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے، کچا بہت تھا رنگ اترتا چلا گیا. دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر. اب یہ میں آپ کو 2-3 شعر سنا دیتا ہوں ترنم سے بھی. آج کے ماحول کو دیکھ کے جی چاہ رہا آپ سے گزارش کروں کہ آنکھوں رہے اور کوئی کرنا. ارے وہ غزل چلیے میں سنا بھرتا والا ایک بار پڑھ لیجیے سر. میں 2-3 شعر ہیں. زخم بھرتا ایک بار جی زخم بھرتا والا ایک شعر. ہاں. میرا ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی. ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی. میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا تھا. بہت اچھا. یہ منصور میاں تو میں یہ غزل پڑھ رہا ہوں اور پیش کرتا ہوں، باقی آپ سنیے. اگر آپ کو یہ مطلب سنا ہے لوگ سنو مطلب. آنکھوں رہے اور کوئی گھر نہ ہو. آنکھوں رہے اور کوئی گھر نہ ہو. غور کیجیے، ہاتھ کے ہاتھ ساتھ چپتا کیجیے اس کا. آنکھوں رہے اور کوئی گھر نہ ہو. آنکھوں رہے اور کوئی گھر نہ ہو. خواب جیسا کسی کا مقدر نہ، خواب جیسا کسی کا. آنکھوں رہے اور کوئی گھر نہ ہو. خواب جیسا کسی کا مقدر نہ ہو. کیا تمنا ہے روشن تو سب ہو مگر. کیا تمنا ہے روشن تو سب ہو. دیکھیں کیا انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے یہ. کیا تمنا ہے روشن تو سب ہو مگر کوئی میرے چراغوں سے بڑھ کر نہ. کیا تمنا ہے روشن تو سب مگر کوئی میرے چراغوں سے
میرے یہاں شبد سرل تم ہوں گے، بس بھاؤ دیکھیے وہ دے دیتا ہے، میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ کیا تمنا ہے روشن تو سب مگر کوئی میرے جاراؤں سے بڑھ کر نہ روشنی ہے تو کس کام کی روشنی. کیا کہنا ساکر بھائی دیکھیے شعر سنیں پوری نظر. یہ میں پورا عہد دکھا رہا ہوں. روشنی ہے تو کس کام کی روشنی، آنکھ کے پاس جب کوئی منظر نہ، آنکھ کے پاس جب، میں تو سوچتا تھا سب ایک دم سے شریک ہو جائیں گے. روشنی ہے تو کس کام کی روشنی، آنکھ کے پاس جب کوئی منظر، آنکھ کے پاس جب کوئی منظر، کیا جب آرزو گھر کے بوڑھوں کی ہے. یہ گھروں سے جاتی ہوئی تہذیب سبھیتا کے نام، گھروں سے جاتی ہوئی پیش کرتا ہوں کہ کیا جب آرزو گھر کے بوڑھوں کی ہے، کیا جب آرزو گھر کے بوڑھوں کی ہے، شام ہو تو کوئی گھر سے باہر، کیا جب آرزو گھر کے بوڑھوں کی ہے، شام ہو تو کوئی گھر سے باہر نہ، جس کو کم تر سمجھتے رہے ہو وسیع، جس کو کم تر سمجھتے رہے ہو وسیع، مل کے دیکھو کہیں تم سے بہتر نہ، مل کے دیکھو جس کو کم تر سمجھتے رہے ہو وسیع، مل کے دیکھو کہیں تم سے بہتر نہ. بہت اچھا لگ رہا ہے جب شاعر اپنے آپ سے سمبودھن کرنے لگے، اپنے آپ سے مخاطب کیا، تب لگتا ہے کہ شاعری کا حق ادا ہوا. آج کی محفل میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں، اپنے آپ سے سن رہا ہوں، اپنے آپ سن رہا ہوں. آپ تو صرف دیکھ رہے ہیں، مگر میں اپنے آپ پڑھ رہا ہوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، غزل مجھے پڑھ رہی ہے. میں آپ کے حکم کی تعمیر کرتا ہوں کیونکہ زندگی میں ایک نگاہ آتی ہے عورت کی، اس کا سب کچھ بدل دیتی ہے. یا اگر آپ عورت کو سمبل مان لیجئے، پرتیک مان لیجئے، تو وجود آدمی کا جو استھتو ہے اس میں بھی ایک لمحہ آتا ہے کہ جب سب کچھ بدلتا ہے. تو اس کو آپ روحانی انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آدھیاتمک انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تصوف کے نگاہ پر وہ میں نے اسی نگاہ پر کہا ہے جو اس کا ظاہر و باطن سب کچھ بدل دیتی ہے.
کہ تیری ایک نظر ہی مجھ کو دھوپ سے کر گئی چھاؤں. ایسے سنیے گا جیسے غزل سنی ہے آپ نے. کہ تیری ایک نظر ہی مجھ کو دھوپ سے کر گئی چھاؤں. سجن یہ بات کسے بتلاؤں. تیری ایک نظر ہی مجھ کو دھوپ سے کر گئی چھاؤں. سجن یہ بات کسے بتلاؤں. سجن یہ بات کسے بتلاؤں. اب دیکھیں ایک شبد اس کا کہ تن کی تپتی ریت جیسے پھار گرے شبنم کی. یہ محبت کی نظر کیا کرتی ہے کہ تن کی تپتی ریت جیسے پھار گرے شبنم کی. اب مصرع دیتا ہوں پکڑیے کہ تن کی تپتی ریت جیسے پھار گرے شبنم کی. اور کیسی لجاہی چھون پاپی تیرے موسم کی. کیسی لجاہی چھون پاپی تیرے موسم کی. بدرا سے سجاؤں. بدرا سے سجاؤں. دھوپ شرماؤں. سجن یہ بات کسے بدرا سے سجاؤں. دھوپ شرماؤں. سجن یہ بات کسے بتلاؤں. تیری ایک نظر ہی مجھ کو دھوپ سے کر گئی چھاؤں. سجن یہ بات کسے بتلاؤں. سجن یہ بات کسے بتلاؤں. آئیے بتائیے کہ کل تک جس درپن میں تھی اور میرے ویرانے. دیکھیے محبت کی نظر میں کیا سے کیا کر دیا کہ کل تک جس درپن میں تھی اور میرے ویرانے. آج اسی درپن میں تو ہی تو ہے. تو کیا جانے. کل تک جس درپن میں تھی اور میرے ویرانے. آج اسی درپن میں تو ہی تو ہے. تو کیا. ایک بہت بڑا مصرع دے رہا ہوں, آپ پہنچیے وہاں تک, مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ کل تک جس درپن میں تھی اور میرے ویرانے. آج اسی درپن میں تو ہی تو ہے. تو کیا جانے. میرے اندر چور چھپا ہے. میرے اندر چور چھپا ہے. جانے کب لٹ جاؤں. یہ بات کسے بتلاؤں. میرے اندر چور چھپا ہے. جانے کب لٹ جاؤں. یہ بات کسے بتلاؤں. تیری ایک نظر ہی مجھ کو دھوپ سے کر گئی چھاؤں. سجن یہ بات کسے بتلاؤں. سجن یہ بات کسے. اب آئیے آخری بندش کہ روز کے دیکھے بھالے منظر آج کچھ اور کہے ہیں. روز کے دیکھے بھالے منظر. جذبے کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ ساتھ دیں تو دیکھیے کہ میں کس طرح بیان کر رہا ہوں.
کہ روز کے دیکھے بھالے منظر آج کچھ اور کہے ہیں، اور دنیا بھر کی ندیاں جیسے میرے ساتھ بہے ہیں، روز کے دیکھے بھالے منظر آج کچھ اور کہے ہیں، اور دنیا بھر کی ندیاں جیسے میرے ساتھ بہے ہیں، کیسا کنارہ ہاتھ میں آیا، کیسا کنارہ ہاتھ میں آیا ہے کہ ڈوبی جاؤں، کیسا کنارہ ہاتھ میں آیا ہے کہ ڈوبی جاؤں۔ واہ واہ واہ۔ دیکھیے ہمارے بہت ہی محترم پروفیسر آج کے صدر مشاعرہ جب تشریف لائے ہیں تو سنائیں گے بھی، ویسے پانڈے صاحب عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے، خدا آپ کو صدیوں سلامت رکھے۔ دیکھیے ایک جملہ میں فائدہ اٹھانی اس گیپ کا کہ جو گیت آپ نے سنا، یہ گیت شبدوں سے تو شرنگار کا گیت ہے اور بھاؤ سے یہ پوری طرح ادھیاتم کا گیت ہے۔ مطلب شرنگار کے شبدوں میں بھکتی رس کو اس طرح سے بیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہنر صرف ہمارے محترم پروفیسر وسیم بریلوی کا۔ بڑی نوازش ہے، تھوڑا سا دم لے لوں۔ آپ ناراض ہوں، جھنجھلائیں، خفا ہو جائیں، باتوں باتوں میں کیا ہو نہیں، آپ ناراض ہوں، جھنجھلائیں، خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائے۔ کیا کہنا باتوں باتوں میں، مطلب کیا کہنا ہے؟ آپ ناراض ہوں، جھنجھلائیں، خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے جدا ہو جائے۔ بندہ بننے کو یہاں کوئی بھی تیار نہیں، بندہ بننے کو یہاں کوئی بھی تیار ہے، سب اسی دھن میں لگے ہیں کہ خدا ہو جائے، سب اسی دھن میں لگے ہیں کہ خدا ہو جائے۔ خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے، خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے، میں وہ قطرہ ہوں سمندر میرے گھر آتا ہے، خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے، میں وہ قطرہ ہوں سمندر میرے گھر آتا ہے۔ یہ شعر بہت باریک ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میری نظروں کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے۔ نظرہ سنیے کہ خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے، میں وہ قطرہ ہوں سمندر میرے گھر آتا ہے، میری نظروں کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے، جتنا میں دیکھ سکوں اتنا نظر آتا ہے، میری نظروں کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے، جتنا میں دیکھ سکوں اتنا نظر آتا ہے، جتنا میری نظروں کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے۔ میری نظروں کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے، جتنا میں دیکھ سکوں جتنا میں دیکھ سکوں اتنا نظر آتا ہے۔ آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے بھول جاتا ہے، زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ آسماں اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے بھول جاتا ہے،
میں وہ 2-3 شعر سمجھ دیتا ہوں. میں اتنا پڑھتا نہیں مگر آپ نے پڑھوا لیا, میں نے بہت پڑھ لیا. بڑی محبت آپ کی. تمہاری راہ میں مٹی کے گھر نہیں آتے, تمہاری راہ میں مٹی کے گھر نہیں آتے, اسی لیے تو تمہیں ہم نظر نہیں آتے, اسی لیے تو تمہیں ہم نظر نہیں آتے. اور جنہیں سلیقہ ہے تہذیب غم سمجھنے کا, جنہیں سلیقہ ہے تہذیب غم سمجھنے کا, انہیں کے رونے میں آنسو نظر نہیں آتے, جنہیں سلیقہ ہے تہذیب غم سمجھنے کا, انہیں کے رونے میں آنسو نظر نہیں آتے. یہ شعر آپ کے ساتھ سفر کرے گا. سنیے آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ خوشی کی آنکھ میں آنسو کی بھی جگہ رکھنا. بھر کے داد دیجیے اس پچھلے پر. خوشی کی آنکھ میں آنسو کی بھی جگہ رکھنا, برے زمانے کبھی پوچھ کر نہیں, سب یاد ہے مجھے, میں بھول گیا تھا اسے. محبتوں کے دنوں کی یہی خرابی, یہ بڑی میچور محبت ہے جو مولانا نے کہ خوشی کی آنکھ میں محبتوں کے دنوں کی یہی خرابی ہے, محبتوں کے دنوں کی یہی خرابی ہے. ڈائریکٹر اور کمشنر کلچر ڈپارٹمنٹ چترویدی صاحب غالباً کہیں تشریف لے گئے ہیں, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ سبھی شاعروں کی طرف سے اور آپ سب قدردانوں کی طرف سے پھر کلچرل ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کروں. یہ بلاسپور کے بڑے ذمہ دار پترکار
یہاں بیٹھے ہیں، بھلے ہی اخبار کی طرف سے نہ آئے ہوں، لیکن غزل کی کشش، شاعری کی کشش انہیں لے آئی ہے، تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ دوستو، آپ نے محترم پروفیسر وسیم بریلوی کو سنا، میرا یہ جملہ بھی سن لیجئے کہ جو شاعری ہے یہ زندگی کی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک انوبھوتی کا نام ہے، اور جو غزل ہے وہ شاعری کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور پروفیسر وسیم بریلوی غزل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے آج یہاں سنا۔ پانڈے صاحب، محبت کی محفل، غزل کے اجالے، تمہاری امانت، تمہارے حوالے۔ بہت بہت شکریہ حضرات آپ کا۔